الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ٹرانسجینڈرز کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ اس وقت بل کی تفصیلات ہم اپنی گفتگو میں پیش کر چکے، اس کے جو متعلقہ حصے ایسے ہیں جن پر بات ہو سکتی ہے یا جن کی وجہ سے تشویش پیدا ہوئی، اس پر بھی ہم عرض کر چکے ہیں۔ اس سلسلے میں جو تازہ ترین پیش رفت ہے اس میں 3 چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں۔ ایک تو کچھ جگہوں پہ قراردادیں پیش کی گئی ہیں اسمبلیوں میں، یعنی خیبر پختونخوا اسمبلی میں بھی اور قومی اسمبلی میں بھی۔ دوسری چیز اس کو شریعت کورٹ میں چیلنج کیا جا چکا ہے 2021 میں، اور تیسری چیز اس کی ترمیم سینٹ میں آ چکی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلامی نظریاتی کونسل اپنی سفارشات میں واضح طور پر اس کے متعلقہ حصوں پہ اپنے تحفظات کا اظہار کر چکا ہے۔ جو بنیادی نقطہ ہے، اگر وہ نقطہ صحیح معنی میں اپنی متعلقہ قانونی تفصیلات کے ساتھ ایڈریس کر لیا جائے تو مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اس میں سب سے پہلے یہ طے کیا جائے کہ کسی بھی نوعیت کی تبدیلی کا اختیار ایک باقاعدہ باضابطہ منظور شدہ میڈیکل بورڈ کو ہوگا، انفرادی طور پر یہ عمل نہیں ہوگا۔ دوسری بات، اس کی جو تعریف ہے اس میں بھی کچھ ابہام موجود ہیں۔ اگر وہ ترمیم کرتے ہوئے پیش نظر رکھے جائیں اور ایسی ممکنہ طور پر واضح تعریف کی جائے جس سے کوئی غلط نوعیت کا تاثر تک پیدا نہ ہو سکے تو زیادہ مفید ہوگا۔ اس میں ایک بات ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ جو فقہائے کرام نے ماضی میں مختلف تعریفیں متعین کرنے کی کوشش کی، ان کی بنیاد اس وقت کی معلومات تھی۔ آج طبی نقطہ نظر سے ہمارے پاس ان معاملات کو بہت آگے تک جانچنے کے بہت سے امکانات واضح ہو گئے ہیں، ٹیسٹ کی صورت میں اور مختلف ذرائع سے۔ اس لیے اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ اگر کسی کو خنثی قرار دیا جا رہا ہے، خواجہ سرا قرار کہہ دیں، خسرا کہہ لیں، تو وہ کس بنیاد پر ہے، اور اس میں 3 صورتوں کے علاوہ کوئی چوتھی صورت نہیں ہونی چاہیے۔ ایک صورت یہ کہ وہ خنثی مشکل ہے، یعنی اس میں یا تو کوئی علامت نہیں ہے یا دونوں علامتیں ہیں۔ ایک اس میں پھر ایسا ہے کہ ہے تو وہ خنثی لیکن اس کا رجحان مردانہ ہے یا ایک کا رجحان زنانہ ہے۔ یہ طے کرنے کے لیے بہت آسان صورت یہ ہے کہ اس کے اعضائے تناسل اور اعضائے تولید اور عمل تولید کو جانچا جائے کہ تولید کے حوالے سے اس کی صلاحیت کس نوعیت کی ہے، تناسل کے حوالے سے اس کی صلاحیت کس نوعیت کی ہے۔ اگر ان 2 چیزوں کو قانون کا حصہ بنا لیا جائے تو درجنوں نوعیت کی نہیں، میرا خیال ہے کہ ہر نوعیت کے اشکال کا حل پیش ہو سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے لیے قابل غور نہیں، انتہائی توجہ کی چیز ہے، وہ یہ کہ اس بل میں جو رخ دیا گیا اس کے نتیجے میں جو حقوق ہمیں فراہم کرنا مقصود تھے ہمارے ان خواجہ سرا کے لیے، سب سے زیادہ وہ متاثر ہوں گے اور اس کے نتیجے میں ایک غلط کردار کے حامل لوگ فائدہ اٹھا سکیں گے۔ اس کو پیش نظر رکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔